جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی حبیبنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، سب بڑھیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے، ہم آئے یہاں، ذرا گونج سے کہتے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، تھوڑی دیر سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہیں۔ شاہ والا نسب، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، شاہ والا نسب، شاہ والا نسب، بادشاہ عرب، شاہ ملک ارم، پاسبان حرم، مونس انس و جاں، حامیے بے کساں، سرور کون و مقام، حسن مطلق کی ادا، مظہر ذات رب العلا، بحر جود و سخا، شاہد کبریا، تاجدار انبیاء، قبلہ انبیاء،
کعبہ اصفیہ فقر کی انتہا، تاجدار غنا، چراخانہ اصطفاء، مشعل بزم وفا، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کے نلان نور کا صدقہ ہے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنی اور اپنے حبیب پاک کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی۔ سامعین عزیز احتشام، رمضان کریم کی بابرکت گھڑیاں جاری اور ساری ہیں، اور یہ حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، واسطہ اور وسیلہ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو اتنے انعامات سے نوازا ہے کہ کہیں محبوب علیہ السلام کی آمد کا وقت ہو تو ربیع النور کی صورت میں اللہ حضور کی امت پر رحمت فرماتا ہے، اور جو کوئی حضور کا میلاد منائے اللہ اسے اتنی رفتیں عطا کر دیتا ہے حضور کے ذکر کی خاطر کہ میلاد منانے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ ہم نے عالم رویا میں کئی اولیاء نے یہ بیان کیا کہ عالم رویا میں حضور کا دیدار کیا، اور آقا علیہ السلام کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا میلاد مناتے ہیں تو محبوب ہماری مخالفت کی جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے میلاد منانے پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو، جو ہم سے خوش ہوتا ہے فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہو جاتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور اس سے راضی ہو جائے۔ من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے راضی ہوا ہم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ذرا ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ کریم نے حضور کی شان میں خود بیان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ رمضان کریم بھی حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے حضور کو ایسا معجزہ عطا کیا جو تا صبح قیامت جاری اور ساری ہے، اور وہ کون ہے؟ جب رمضان کریم کی بہاریں آتی تو حضور غار میں تشریف لے جاتے، ہر سال بلا ناغہ حضور غار میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی جستجو میں لگ جاتے۔ یہی رمضان کریم کی بہاریں تھیں، حضور وہاں جلوہ گر تھے، تو اللہ نے قرآن کا نزول شروع فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائیے رمضان کریم ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے جو تا صبح قیامت ہے۔ اس لیے اعلان کر دیا کہ اگر تم قرآن کو جھٹلاتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، حضور کے اس معجزے کے مثل کوئی ایک معجزہ تم لا کر دکھا دو، کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ چیلنج ہو گیا، فرمایا کہ ایک صورت لے کر آؤ۔ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عرب کے اندر موجود تھے، ٹل لگا کر دیکھ لیا، قرآن کی ایک مثل تو کیا ایک حرف کے برابر بھی کوئی نہیں لا سکا۔ فرمایا اچھا صورت کی برابر تو نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک بات کی مثل کوئی بات ہی لے کر آ جاؤ۔ قیامت تک یہ چیلنج ہے، کوئی ایک بات کی مثل بھی نہیں لا سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی لا سکتا ہے۔ یہ حضور کا ایسا معجزہ ہے۔ یوں تو آپ کے معجزات ایسے ہیں
کہ آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ نے اشارہ کیا تو سورج مقام اثر پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی اپنی اثر کی قضا نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یوں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس کو پانی کے اندر رکھتے ہیں تو پانی سے اس پیالے کے اندر پانی موجود ہے، حضور دست پاک رکھتے ہیں، اب آپ کے انگشتہائے نور سے اس قدر پانی جاری ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 صحابہ تھے جنہوں نے یہ پانی پیا، فرماتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی اس طرح آ رہا تھا سب کے لیے کافی ہوتا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو صحابہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ نے کڑوے پانی کے اندر اپنا لواب دہن ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا۔ آپ کی دعوت ہوئی، حضرت جابر نے دعوت کر دی، کھانا پک گیا۔ اہلیہ کہنے لگیں اے مصطفیٰ کے غلام آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں نے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ خاموشی سے ذکر کیا تھا یا رسول اللہ کچھ تھوڑا سا کھانا تیار ہے آپ تشریف لائیں، لیکن محبوب کے ساتھ تو سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہے، کھانا تو چند احباب کا تھا۔ 300 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف لائے، اور جب دسترخوان بچ جاتا ہے محبوب علیہ السلام اپنا لواب دہن ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ فقط کھانا تھا، اب لنگر مصطفیٰ بن گیا ہے، اب دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب فرمایا کہ میرے غلام پریشان نہیں ہونا، بس اس کو ڈھانپتے رکھو اور کھانا تقسیم کرتے رہو۔ 300 صحابہ کھانا کھا چکے، ہانڈی پھر اسی کی طرح موجود تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو صحابہ کرام علیہ الرضوان اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسد مقدس، یعنی دیگر انبیاء تشریف لاتے ہیں تو وہ معجزات لے کر آتے ہیں۔ حضور سر سے لے کر قدمین مقدس تک سراپا معجزہ ہے، اور آپ کے ان معجزات کا ذکر، حضور کا ان معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بند کر کے رکھ دیا، کیونکہ قرآن حضور کا معجزہ تا صبح قیامت ہے، اور تا صبح قیامت اتنا ذکر رب نے مصطفیٰ کا بلند کر دیا۔ فرمایا کہ کہیں آپ کی چشمان اطہر کا ذکر ہوگا، کہیں آپ کی زبان پاک کا ذکر ہوگا، کہیں آپ کا سینہ مقدس کا ذکر ہوگا، کہیں آپ کا پشت انور کا ذکر ہوگا، کسی سورہ میں آپ کے دست نور کا ذکر ہوگا۔ اگر نگاہوں کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی زبان یہ کہتی ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا یہ آنکھیں چندیائی بھی نہیں، نہ حد سے تجاوز کی۔ فرمایا کہ جب حق کا مشاہدہ کیا، ذرا معجزہ مصطفیٰ دیکھیے کہ اگر کوہ طور پر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر جھلک پڑتی ہے، اور وہ بھی ذات باری تعالیٰ کے انوارات نہیں ہیں بلکہ صفات باری تعالیٰ کا پرتاؤ ہے، صفات باری تعالیٰ کا پرتاؤ ہے، عکس ہے، صفات کا عکس ہے۔ موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یا اللہ پھر دیکھ کون سکتا ہے؟ فرمایا موسیٰ اگر کوئی مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد عربی کی مذاق کی نگاہ ہے، فقط مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے۔ اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں، صفات باری تعالیٰ کا پرتاؤ آتا ہے، یہ ٹیبل پر میرا سایہ ایکس آ رہا ہے، یہ پرتاؤ ہے۔ اب یہ ذات کا پرتاؤ نہیں بلکہ رب العالمین کی صفات کا ایکس ہے، صفات کا پرتاؤ ہے۔ جب وہ پڑتا ہے تو کوہ طور
راکھ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، 70 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، ادھر جب جلوہ پہاڑ پر آئے تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، 70 افراد جاں بحق ہو جائیں، کوہ طور راکھ ہو جائے، اور فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ صفات کا عکس تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہے، 70 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، کوہ طور راکھ ہو جاتا ہے، اور پھر جب موسیٰ ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صفات کا پرتاؤ پہاڑ پر دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کی نگاہ کا یہ عالم ہو گیا کہ 30 فرسخ دور، کتنا؟ 30 فرسخ، ایک فرسخ 10 میل کا ہوتا ہے، 10 میل کا ایک فرسخ ہے۔ 30 فرسخ دور اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کالی رات کے اندر کالے پتھر پر کالی چینٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ عالم۔ فرمایا یہ تو موسیٰ تھے جو کلیم اللہ ہیں، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یا اللہ پھر تو نے مصطفیٰ کو کون سی قوت عطا کی ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی قوت یہ ہے کہ موسیٰ میرے صفات کا پرتاؤ نہیں دیکھ سکے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ بغیر حجاب کے میرے جلوے دیکھے ہیں۔ اور جب مشاہدہ حق مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے جلوے دیکھے۔ اللہ نے سورہ نجم میں اس کی گواہی پیش کر دی۔ کیا یہ معجزہ کم ہے کہ رب تعالیٰ حضور کے اس رات اترنے کی قسمیں خود اٹھا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس اترتے ہی حضرت امام جعفر صادق اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس اترتے ستارے محمد کی قسم، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، تم آج میرے محبوب کو جھٹلاتے ہو۔ میرے محبوب کا اوڑھنا بچھونا ہر وقت صبح اور شام تمہارے درمیان تھا، اس لیے فرمایا ماد اللہ صاحبکم۔ بولیے کیا کہا؟ ماد اللہ صاحبکم۔ یہ نہیں فرمایا نبی یا حبیب، یہ نہیں فرمایا صاحبکم، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، جن کی صبح بھی تمہارے ساتھ ہے، جن کی شام بھی تمہارے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ ہے، معاشرتی سماجی معاملات تمہارے ساتھ ہیں۔ آج مصطفیٰ معراج سے واپس آئے، تم جھٹلانے لگے ہو۔ بتاؤ کیا میرے محبوب کا ماضی سب تمہارے ساتھ تھا؟ ماد اللہ صاحبکم۔ فرمایا میرا محبوب تو کبھی فکری غلطی میں مبتلا ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ما نافیہ ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، ماضی مطلق ہے۔ ماد اللہ پوری ماضی کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جن بدبختوں نے یہ کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، معاذ اللہ آپ گمراہ تھے تو ہم نے آپ کو راہ دی، اس کی نفی قرآن نے خود کر دی۔ ماضی کا ذکر ہوا، معاذ اللہ فکری غلطی، ضَلَّ ضَالِّينَ جہاں بھی آئے تو یہ اس سے مراد فکری غلطی ہوا کرتا ہے۔ معاذ اللہ صاحبکم، فرمایا تمہارا صاحب، معاذ اللہ پوری ماضی دیکھو کبھی فکری غلطی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ فرمایا وما غوا، اور نہ ہی غوائیت میں کبھی مبتلا ہوئے۔ آگے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، فرمایا میرے محبوب کا بولنا بس میرا بولنا ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ فرمایا یہ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے مصطفیٰ ہیں۔ لفظ عن یہاں پر استعمال ہوا، عن الہویٰ، یعنی آپ کا خواہش نفس سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ رب کی
آواز سے بولتے ہیں. جو رب کا کہنا ہے وہی مصطفیٰ کا کہنا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب کا ذکر در حقیقت میرا ہی ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے جنہوں نے پرتاؤ دیکھا اور 30 فرسخ کالی رات کے اندر کالی چیونٹی کو کالے پتھر پر دیکھ لیتے ہیں. جنہوں نے سر کی آنکھوں سے جلوے دیکھے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی قوت کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت یہاں پر بول اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی باتیں نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. ذرا اس حدیث کا مطالعہ کیجئے. صحابہ کرام حضور کو دیکھا کرتے، جب کبھی غم ہوتا تو آ کر چہرے کی زیارت کرتے، سارے غم دور ہو جاتے. ایک دن آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انہماک کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے جلوے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان، آپ کو کیا حاجت ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مصطفیٰ قربان تو میں آپ پر بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اگرچہ ایمان اب لایا ہوں، قربان بچپن میں ہی ہو گیا تھا. کہا چچا جان کیا مطلب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے اور اس وقت میں یہ دیکھتا تھا کہ جدھر آپ کی مقدس انگلی جاتی ادھر چاند جھک جاتا تھا. اگر آپ دستے پاک آسمان کی طرف کرتے تو ستارے اوپر کو جاتے، آپ دستے انور نیچے لاتے ستارے بھی نیچے آ جاتے. آپ انگشت ہائے اقدس کو یوں ہلاتے تو جدھر جدھر آپ کی انگلی مبارک مڑتی چاند ادھر ہی رقص کرنا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا میرے چچا جان فوالذی نفس بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ نے یہ سب کچھ بہت بعد میں دیکھا ہے. جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ماں کے بطن میں تھا، سریر القلم علی اللوح المحفوظ انا فی ظلمت الاحشاء، فرمایا اللہ کی قسم ماں کے پیٹ کے اندر تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، میں اس کی آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا. چچا جانا آپ نے تو بہت بعد میں دیکھا ہے. ارے چاند اور ستارے جب اللہ کے حضور سجدہ کرتے، فرماتے ہیں اگر آسمان کے اوپر فرشتے سجدہ کرتے تو آسمان کی چرچراہٹ کی آواز بھی میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو سامعین ذی احتشام، یہ قرآن اللہ کا نور ہے اور حضور بھی اللہ کا نور ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ اللہ نے خود فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس کی تفسیر میں المراد بالنور محمد، فرمایا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. وبالکتاب القرآن، اور کتاب سے مراد قرآن ہے. نور سے مراد کس کی ذات ہے بولیے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور کتاب سے مراد قرآن ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نور، قرآن بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہیں. اس قرآن کی ہیبت کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 افراد جاں بھاگ ہو گئے. ذات کے جلوے نہیں ہیں، صفات کا پرتاؤ ہے. ذرا حضور کے اس معجزے کو دیکھیے. آقا علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا. ذرا پوچھئے یا اللہ اس نور کو تم نے، ادھر نور آتا ہے اور صفات کی تجلی ہے، کوہ تو روح، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یا رب العالمین اس نور کو تم نے کہاں ڈالا ہے؟ کہا علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن کے جلوے پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یا اللہ پھر اسے نازل کہاں کیا ہے؟
ذرا حضور کے قلب منور کا معجزہ دیکھیے، حضور کے جسم پاک کا معجزہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کا قلب اقدس رب نے اعلان کر دیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو میں نے کہاں نازل کیا؟ مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ پہاڑ اس کو نہیں لے سکتا۔ پہاڑ کی مثال کیوں دی؟ اس لیے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت۔ افلا ینظرون، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو کیسے پیدا کیا، عجیب ترین جانور ہے، کیسے اونٹ کی تخلیق، اس پر غور نہیں کرتے؟ وإلی السماء کیف رفعت، یہ نہیں دیکھتے آسمان کیسے بلند ہو گئے؟ وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا؟ زمین کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بطور میخ کے رکھا، بطور میخ کے رکھا۔ میخ ٹھوکتے ہیں نا جی کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، فرمایا پہاڑ زمین کو تھامنے کے لیے رکھے۔ کیوں؟ کہ پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ متزلزل نہیں ہوتا، نہ طوفان کا نوٹس لیتا ہے نہ آندھیوں کا نوٹس لیتا ہے۔ جب پہاڑ جو آندھیوں کا نوٹس نہ لے، طوفان کا نوٹس نہ لے، نہ ہلتا ہے نہ ڈگمگاتا ہے، جب اس پہاڑ پر قرآن نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ہو جائے، تو یا اللہ پھر اس کو کہاں نازل کیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے روح الامین ہیں، اس کو برداشت کرنے والے مصطفیٰ کریم ہیں۔ حالاں قلب، کس کو میں نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ حضور سراپا نور ہیں، حضور سراپا نور ہیں۔ اور اگر اس پر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث بتا دیں تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں حضور رات کو تشریف لائے، میرے ہاتھ سے سوئی گری، گم ہو گئی، سوئی گم ہو گئی۔ فرماتے ہیں آقا تشریف لائے، حضور مسکرائے، دندان اقدس سے ایسا نور نکلا میں نے گم گشتہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نہیں ہوا، فرماتی ہیں متعدد بار ایسے ہوا کہ میں نے گم گشتہ سوئی کو تلاش کر لیا، حضور کے نور اقدس کو، جو آپ کا حصی نور ہے۔ نور ہدایت تو ہندو بھی مانتے ہیں، نور ہدایت تو آقا علیہ السلام کو پادری بڑے بڑے مانتے ہیں۔ آپ نے آج کل فیس بک پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہندو پادری حضور کی نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم کیوں تقسیم کرتے ہو، حضور جتنے تمہارے اتنے ہمارے بھی ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کے قرآن کو دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کا یہ معجزہ جو قیامت تک جاری اور ساری ہے، قیامت تک باطل یہ کہتا رہے گا مصطفیٰ حق ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے قیامت تک۔ میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ زندہ اور جاوید ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، جتنی بار آپ قرآن پڑھیں گے نئی لذت آئے گی۔ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، محبوب کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ساری کائنات میں لوگ عزت کے متلاشی ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، اور اگر کہیں عزت نظر آئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جو مصطفیٰ کریم، آپ دیکھیں نا بڑے بڑے علم والے ہیں، علم کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں آتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوتی، ان کے لیے کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن کوئی علم نہ بھی رکھتا ہو، عشق مصطفیٰ رکھتا ہو، محبت رسول رکھتا ہو، حضور کا ذکر کرنے والا ہو، لوگ اس کے ذکر کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو بلال حبشی کو دیکھیے، بلال حبشی کی محبت رسول دیکھیے، حضور کی عقیدت دیکھیے کہ ہم پھر کیا کہتے ہیں سیدنا بلال۔ پہلے وہ حبشی تھے، پھر سیدنا بلال ہو گئے۔ جناب اویس قرنی کو دیکھیے کہ آج ہر بندہ مومن یہ خواہش کرتا ہے، رشک کرتا ہے کہ کاش کے
ہم حضرت اویس کی جگہ ہوتے، حضرت اویس کو اللہ نے وہ رفتیں عطا کر دی، کس وجہ سے؟ حضور کے ذکر کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے حضرت حسان جب حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، کہتے ہیں میں اپنے مقالے سے کوئی حضور کی شانیں نہیں بلند کر رہا۔ حضور کی شان کو کون بلند کر سکتا ہے؟ حضور کی شان تو ان کے رب نے ایسی بلند کر دی ہے، ورفعنا لک ذکرک، چونکہ ذکر بلند ہے تو جب اللہ نے یہاں پر ذکر کو اور اس کے رفت کو، حضور کے ذکر کو اور رفت کو ایک جگہ پر رکھ دیا، ایک مقام پر ذکر کیا، اب جو حضور کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے، جتنے ذکر بلند ہے تو پھر ذاکر بھی بلند ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر تو بلند ہو اور ذاکر بلند نہ ہو۔ اس لیے حضرت حسان کہتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی، فرماتے ہیں میں کوئی حضور کی حمد کر کے ان کی رفعت بلند نہیں کر رہا، فرماتے ہیں ولیکن مدحت محمد ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرماتے ہیں حضور کا ذکر کر کے میں اپنے کلام کو عزت دے رہا ہوں، اپنے کلام کو عزت بخش رہا ہوں۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیے حضرت حسان نے کیا پڑھا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضور کا معجزہ حضرت حسان بیان کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرماتے ہیں میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے ایسا صاحب جمال جانا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، فرماتے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کیسے پاک پیدا کیا ہے؟ اپنا عقیدہ بھی بیان کر گئے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ مصطفیٰ نے چاہا ہو اللہ مجھے ایسے بنا دے، رب نے ویسا بنا دیا ہے۔ یہ میرے محبوب کی جب یہ نعت پڑھی اسی وقت دربار رسالت سے رفت اتنی ملی، حضور نے فرمایا حسان میرے ممبر پر بیٹھ جاؤ، اور ممبر پر مصلی پر نہیں بیٹھنا بلکہ میری چادر پر بیٹھ جاؤ، جو چادر مصطفیٰ جس کو رب العالمین کی نگاہ بھی تکتی ہے۔ یا ایھا المدثر، حضور کے جسم مقدس کا ذکر تو تھا ہی، آپ کے جسم مقدس سے جو چیزیں جڑ گئی وہ بھی اللہ کا قرآن بن گیا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، ہے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، ہے چادر اوڑھنے والے، وہ چادر جسے قدرت کی نگاہ تکتی ہے۔ حسان جب نعت پڑھتے ہیں اللہ حضور کی اس چادر پر حسان کو بٹھا دیتا ہے، حضور چٹائی پر بیٹھ کر ممبر پر حسان کو بٹھا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے، ہمیشہ کی بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جس نے حضور کا ذکر کیا ہے اللہ نے اسے رفتیں عطا کر دی۔ اگر کہیں کسی پر کوئی بدبختی آ گئی اور اس نے ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا، غافل ہو گیا، بے ادب ہو گیا، جو ہی بے ادب ہوا جوتیوں میں جا گرا ہے، اور جو ہی حضور کا ذکر کرنے لگا اس نے لوگوں نے ان کو سروں کے اوپر بٹھا دیا۔ سامعین زیت شام، حضور کے کس کس معجزے کا ذکر کیا جائے؟ آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ کے ذکر کو نہ کوئی قلم لکھ سکتا ہے، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے، نہ کسی زبان میں یہ طاقت ہے، نہ کسی قلم میں یہ طاقت ہے۔ خدا کی قسم اگر ساری کائنات کے سمندر روشنائی بن جائیں اور کائنات کے جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، حضور کی تعریف لکھیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ایک وصف بھی نہیں لکھ سکتے، ایک وصف بھی نہیں لکھ سکتے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور آ کر جب دربار رسالت میں پہنچتے ہیں تو آپ کا حسن و جمال جب دیکھتے ہیں اور آپ کی خد و خال دیکھتے ہیں، جود و نوال دیکھتے ہیں اور عزت و حشمت و کمال دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں نے واپس نہیں جانا۔ خود بیان کرتے ہیں، ان کے الفاظ ہے کہ جب میں نے آقا کو دیکھا تو پھر اسلام فوراً میرے دل کے اندر اتر گیا، میں نے دیکھتے ہی کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو اتنی حسین ذات ہے، یہ کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہے۔ کہتے جب میں نے آقا کی گفتگو سنی بس حضور کا ہو کر رہ گیا، آپ کی زلفائے عنبری کا اسیر بن گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے واپس نہیں جانا ہے،
آیا تو جاسوس بن کر تھا، لیکن کہ لگی یا رسول اللہ واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری یہ عادت نہیں ہے کہ کوئی ایلچی بن کر کہیں سے آئے، قاصد بن کر آئے اور اس کو میں یہاں پر روک لوں، تم واپس کافروں کے پاس جاؤ اور اگر تمہاری محبت قائم رہی پھر واپس آنا۔ کہتے ہیں اس وقت حضور کے حکم پر میں چلا گیا، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر وہاں جا کر دل نہیں لگا، بس چند دن وہاں رہا، پھر لوٹ کر حضور کے دربار میں آیا، کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، فرماتے جب مجھے پتا چلا، میں نے مدینہ منورہ میں آ کر حضور کے چہرہ مقدس کی جب زیارت کی، فرماتے ہیں کہ چہرہ اقدس سے نور اتنا نکل رہا تھا کہ آپ کے نور پاک کی تجلی جو ہے وہ دیواروں پر پڑتی تھی، وہ بھی روشن ہو جاتی تھی۔ فرماتے میں نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو کہتے اللہ کی قسم دیکھتے ہی میری زبان پر جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ فرماتے بس چہرہ دیکھا، دل میں بڑے بڑے خیالات لے کر آیا تھا، یہودی عالم تک سوال کرتا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں، لیکن کہتے اللہ کی قسم جب چہرہ وضحا دیکھا پھر کوئی سوال کرنے کی حاجت ہی نہ رہی، بس دیکھتے ہی زبان پر جاری ہو گئے یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ سامعین عزیز شام، حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھا اور کریم آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے جب آئی تو فرماتی ہیں جب جناب عبد المطلب نے دروازہ کھولا میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور خوبصورت سے لباس کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور جب میں نے آپ کا حسین چہرہ دیکھا فرماتے ہیں بس چہرہ دیکھتے ہی میں قربان ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایسا نور نکل رہا تھا کہ میں نے جب قریب ہوئی تو حضور مسکرا پڑے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور مسکرا گئے اور پھر مسکراتے ہوئے چشمان اطہر کو جب کھولا تو فرماتے اللہ کی قسم آپ کے چشمان مقدس سے ایسا نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس ہستی جیسی مبارک کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے پر جب میں نے حضور کو گود میں لیا بس گود میں لیتے ہی پھر اللہ کی رحمتیں میرے اوپر چھانے لگیں، پھر ہر دن ہر گھڑی بدلتا چلا گیا، پھر کائنات میں ہر خطیب کی زبان پر آج حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہے۔ تو سامعین عزیز شام، جس نے بھی میرے آقا سے محبت کی، حضور سے وفا کی، حضور کا ذکر کیا، اللہ نے اسے بلندیاں عطا کر دیں، رفعت عطا کر دیں۔ شرط یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو حضور قلب سے ہو، حضور پر درود پڑھیں تو پر اس طرح درود پڑھیں کہ میرے آقا سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کر وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں، جستجو سے حضور کا ذکر کریں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں تم ایک دفعہ کی بات کرتے ہو، تم عالم رویا کی بات کرتے ہو، مجھے 75 بار بیداری میں حضور نے اپنے جلوے عطا کیے ہیں۔ 75 بار بیداری میں۔ امام بصیری کہتے ہیں تم حضور کی عطاؤں کی بات کرتے ہو، میں بیمار تھا اور جب میں درود پڑھتے پڑھتے سویا حضور جلوہ گر ہو گئے، مجھے چادر عطا کی، آنکھ کھولی تو وہ چادر حضرت امام بصیری کے ہاتھ میں تھی۔ پھر قصیدہ لکھ دیا مولا یا صلی وسلم دائم، یہ پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم